میرے محترم سامعین، اللہ رب العزت نے رمضان المبارک کے لیے 3 احکام خصوصیت سے ذکر فرمائے ہیں۔ ایک پر اشارہ دیا ہے، لیکن حدیث پاک میں اس کی پھر وضاحت آئی ہے۔ تو ان 4 کاموں میں سے سب سے پہلا جو کام ہے وہ تو رمضان المبارک کا روزہ ہے۔ اس میں تو کوئی دوسرا آپشن ہے ہی نہیں، اسے تو رکھنا ہی رکھنا ہے۔ دوسرا کام رمضان المبارک میں جو کرنا ہے اور جس کی طرف اللہ رب العزت نے خصوصیت سے حکم دیا ہے وہ ہے تلاوت قرآن پاک۔ تلاوت قرآن پاک رمضان المبارک کا ایک خاص عمل ہے، اور رمضان اور تلاوت قرآن کا آپس میں بہت گہرا تعلق ہے۔ جیسا کہ اللہ رب العزت نے قرآن پاک میں بیان فرمایا ہے، شہر رمضان الذی انزل فیہ القرآن، یہ وہ ماہ ہے جس میں اللہ پاک نے قرآن پاک نازل کیا ہے۔ تو اللہ تعالیٰ نے رمضان کا انتخاب کیا ہے قرآن پاک کے نزول کے لیے۔ اسی وجہ سے حضرت رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے اسی ماہ میں تراویح کو مشروع فرمایا ہے، تاکہ اس میں قرآن پاک پڑھا جا سکے۔ اور تیسرا کام جس کا حدیث پاک میں ذکر ملتا ہے اور قرآن پاک نے بھی اشارہ فرمایا ہے اس کی طرف، وہ یہ ہے کہ اس ماہ میں صدقات و خیرات کی کثرت کرنا۔ میرے محترم سامعین، روزہ رکھنا بھی آسان ہوتا ہے بعض اوقات، لیکن پیسہ خرچ کرنا مشکل ہوتا ہے۔ صدقہ کرنا، خیرات کرنا یہ مشکل ہوتا ہے، لیکن جو شخص یہ عمل بھی کرے گا تو یہ بہت ہی نفع والا عمل ہے کہ جو بندہ خون پسینے کی کمائی اللہ کے راستے میں خرچ کرتا ہے تو یہ عمل اللہ کو اتنا پسند ہے کہ اس کے بدلے اللہ جل شانہ اس کا بے شمار بدلہ دنیا میں بھی عطا فرماتے ہیں اور آخرت میں بھی عطا فرماتے ہیں۔ اور اللہ کے راستے میں خرچ کرنے والا عمل یہ اللہ کو بہت پسند ہے۔ اس لیے میرے محترم سامعین، کوشش کریں کہ اس ماہ کے اندر جو چند دنوں بعد ہمارا مہمان بننے والا ہے، اس میں روزہ بھی رکھیں، تلاوت قرآن پاک بھی کریں، اور اللہ کے راستے میں خوب خرچ کریں، خوب صدقہ خیرات کریں، غریبوں میں، مساکین میں، مدارس میں، اور جہاں جہاں مستحقین ہیں ان تک پہنچائیں۔ اللہ پاک ہمیں ان 3 اعمال کو صحیح طور پر محبت سے، شوق سے، ذوق سے کرنے کی توفیق عطا فرمائے۔